السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 13 ہے۔ ایڈن برا کا پرائیویٹ کلب اس وقت میوزک کی اونچی آواز سے گونج رہا تھا۔ وہ کلب جو ایلیٹ کلاس کے لیے تھا، وہ کلب جہاں تک میڈیا کی رسائی نہیں تھی اور جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ کاؤنٹر کے قریب رکھے سٹول پر بیٹھا ولیم عجیب سی کیفیات کا شکار تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھا نیل حیران تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یہاں آنے پر بہت خوش ہوتا، پر حالات مختلف تھے۔ وہ ولیم کے ساتھ پہلی بار کسی ایسے کلب میں آیا تھا، وہ بھی اس کی ضد پر، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کیوں ٹھیک نہیں تھا؟ آخر اس سے کیا ہو گیا تھا؟ ون مور پلیز۔ اس نے انگلیوں میں پکڑے چھوٹے سے گلاس کو کاؤنٹر پر رکھا اور کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے لڑکے نے اسے وسکی سے بھر دیا۔ وہ پہلی بار ڈرنک کر رہا تھا۔ ولیم بس کرو، نیل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو مجھے، اس نے نیل کا ہاتھ جھٹک دیا، انداز میں جھلاہٹ تھی۔ نیلی، لال اور نہ جانے کتنے رنگوں کی روشنیاں ان کا وجود نمایاں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بجتے گلاس، تھر تھراتے وجود اور چیختے چلاتے جوان، سب خوش تھے، سب مگن تھے۔ نیل کو اندازہ نہیں تھا وہ یوں ڈرنک کرے گا۔ وہ تو صرف یہ سوچ کر اسے لے آیا تھا کہ شاید اس کا ذہن بھٹک جائے۔ نینی نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی اور نہ نیل کی کمپنی ایسی تھی۔ وہ تو کیمپنگ ٹائپ لڑکے تھے، پر ایسا کیا ہوا تھا جو ولیم کو اس حد تک آنا پڑا؟ ولیم اٹھو، ہمیں گھر جانا ہے۔ نیل اپنے سٹول سے اتر کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ولیم کو شاید ہی زندگی میں کبھی اتنا سر درد محسوس ہوا ہو جتنا ابھی ہو رہا تھا۔ پوری دنیا اسے گھومتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تو تیز نیلی اور لال روشنیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کئی لمحے یوں ہی نیل کو دیکھے گیا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ نیل کے عین پیچھے ملکہ ملعون سینے پر دونوں بازو باندھے کھڑی تھی، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے، جبکہ چہرے پر استہزاء تھا۔ بس یہی اوقات ہے تمہاری؟ وہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ولیم جل بھن کر راکھ ہوا۔ نشہ جیسے اڑن چھو ہوا، میوزک ساکت اور کلب غائب ہو گیا۔ ولیم، نیل اس سے پکار رہا تھا، پر وہ آواز ولیم کی سماعت تک نہیں پہنچ پائی۔ وہ سفید رنگ میں ملبوس فجر کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور کپڑے کیچڑ سے بھرے تھے۔ بس یہی کر سکتے ہو تم ولیم جوزف، بزدل انسان؟ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہی تھی، وہ اس پر ہنس رہی تھی، وہ کہے لگا رہی تھی۔ تم، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجود لرز رہا تھا، کپ کپا رہا تھا، اندر ایسی آگ لگی تھی جو شاید ہی بجھ پاتی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو؟ وہ پوری قوت سے چلایا، گردن کی نسیں تک ابھر آئیں، آنکھیں لبالب بھرنے لگیں۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ گر جاتا، نیل نے اسے تھام لیا۔ تم ایک بزدل انسان ہو ولیم جوزف، تم بزدل ہو، تم کسی کو نہیں بچا پائے۔ وہ بھی حلق کے بل چلائی۔ میں بزدل نہیں ہوں، گیٹ آؤٹ۔ اس نے کاؤنٹر پر رکھا گلاس اٹھا کر اس ہیبلے نما فجر کو دے مارا۔ وہ ہنستے ہنستے دھواں بن کر فضا میں بکھر سی گئی۔ کانچ دیوار سے لگنے اور پھر ٹوٹنے کی آواز میوزک کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ ولیم، ہوش میں آؤ۔ نیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ولیم نے چونک کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بھیڑ سے راستہ بنائے کلب سے باہر نکلنا چاہتا تھا، جبکہ ولیم اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی نیل نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ خالی نم رات ٹپ ٹپ کر رہی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رم جھم برس رہی تھی۔ اونچی اونچی عمارتوں کے بیچ بنا یہ کلب باہری دنیا سے الگ تھا۔ اس سے پہلے نیل مزید کچھ کہتا، ولیم کو اپنے اندر ایک ابال اٹھتا محسوس ہوا اور اگلے ہی پل وہ جھکتے ہوئے کہہ کر رہا تھا۔ سر درد سے پھٹنے لگا، یوں لگا جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ وہ اب بے طرح کھانس رہا تھا۔ جو سیال اندر گیا تھا وہ اب باہر نکل رہا تھا۔ نیل نے آگے بڑھ کر اس کی کمر مسلی۔ یہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو ولیم؟ اسے واقعی افسوس ہوا۔ یہ وہ ولیم جوزف نہیں تھا جسے نیل جانتا تھا۔
विलियम ने सीधे होते बाजू से मुंह पूंछा। आंखों से टिप टिप पानी बह रहा था। ठंडी हवा हड्डियों में घुसी जा रही थी। आई हेट हर, आई हेट हर, वो बेबसी से कहता नील के कंधे पर ढह गया। उसे फजर महराज से नफरत हो रही थी। ये सब उसकी वजह से हो रहा था। ना वो उसकी ज़िंदगी में आती, ना ये सब होता। नील तो पल भर के लिए साकत रह गया। नैन्सी के जाने के बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। हाँ, उसने ठीक ही कहा था, फजर उसकी मौत थी, मौत। कुछ देर बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे जोसेफ पैलेस की जानिब जा रहे थे। कह कर करके विलियम की हालत बुरी हो चुकी थी। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे नील की गोद में सर रखे लेटा था, जबकि नील कभी इतना नहीं घबराया था। वो उसका सर दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार सोचा कि जॉर्ज को फ़ोन करके विलियम की हालत का बताए, फिर इरादा मुलतवी कर दिया। पैलेस पहुंचने के बाद वो उसका एक बाजू अपने कंधे पर डालते उसे संभालते अंदर लाया था। लाउंज में ही नैनी बेचैन सी उसका इंतज़ार कर रही थी। विलियम, वो तड़प कर उसकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ ऐसे? वो अब उसे थामते नील से पूछने लगी, जो नज़रें चुरा रहा था। उनकी सालों की तरबियत पर कैसे मिनटों में पानी फेर दिया था, जबकि नील को अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हुआ। आखिर वो उन्हें यहाँ क्यों लाया था? उसे विलियम को अपने घर ले जाना चाहिए था। वो तबीयत ख़राब है। अपने कंधे से उसका बाजू हटाया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विलियम ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। नैनी का अक्स धुंधला सा नजर आया। दीवारों पर लगी मशलों की लटें फड़फड़ाईं। जाने कौन सी खिड़की खुली रह गई थी जो ठंडी हवा नील को अपनी हड्डियों में घुसती महसूस हुई। नैनी, वो लड़खड़ा गया और उसके साथ ही नैनी का वजूद भी। ज़माने शनास औरत जान गई थी वो हवास में नहीं था। नैनी, वो फिर से उन्हें पुकारते उनकी जानिब बढ़ा, जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे उससे नफरत है। वो अल्फाज बेतरतीब से थे। विलियम, नील ने उसका रुख अपनी जानिब करने की कोशिश की, पर वो इटला कर नैनी की जानिब मुतवज्जे रहा। ओ नैनी, आप ऐसे क्यों देख? बाकी अल्फाज उसके मुंह में रह गए। स्याफाम नैनी का हाथ उठा और चटाख की आवाज़ उभरी। विलियम लड़खड़ा कर नील से टकरा गया। नील का दिल उछलकर हलक में आया। जिंदगी में पहली बार नैनी ने विलियम पर हाथ उठाया था। उनके चेहरे पर कर्ब, तासुफ और बेयकीनी रकम थी। आंखें छलक जाने को बेताब। विलियम का नशा जैसे उड़न छू हुआ। उसने बेसाख्ता अपने गाल पर हाथ रखा जो बेतरह जल रहा था। फिर उसने सीधा खड़ा होने की भरपूर कोशिश की। एक झटके से नील के हाथ हटा दिए। अब वो सीधा खड़ा था, आंखों में नमी लिए। वो नैनी को देखता रहा। दोनों की आंखें रिम झिम बरसने को तैयार थीं। नैनी, उसने फिर से नैनी को पुकारा, पर इस बार लहजे में कर्ब था, तकलीफ थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर नहीं मुस्कुराया गया। अगले पल फिर से मुस्कुराने की कोशिश की। इस बार वो हंस दिया, आंखों से आंसू पोंछ डाले। फिर जबड़े भींच लिए और अगले ही पल वो फूट फूट कर रो दिया। नैनी का दिल सीने में टूट फूट का शिकार हुआ। इससे पहले वो कुछ कहती, विलियम आगे बढ़ते उनसे लिपट गया। क्या हो गया तुम्हें विलियम? वो उनके कंधे पर थोड़ी जमाए झुका हुआ था। आंखों से आंसू टूट कर नैनी के ऊनी ब्लाउज में जज्ब होने लगे। नैनी, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं नैनी ने अपने बाजू तड़पते से सकते विलियम के गिर्द फैला दिए। सालों का गुबार वो अपने अंदर लिए फिरता था। वो आज निकल रहा था। वो रो रहा था, अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा था। नील उन्हें नम आंखों से देखते बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अगली सुबह बहुत रोशन थी। विलियम के कमरे की खिड़की बंद थी। सफ़ेद पर्दे हटे हुए थे और चमकीली धूप छन कर अंदर आ रही थी। सफ़ेद बिस्तर पर उसका वजूद आड़ा तिरछा पड़ा था। सर्दियों की शिद्दत पहले से कम हो गई थी और चमकीली धूप ईडन बरा की सुरमई रंगत को मिटाने की भरपूर कोशिश करती नजर आती थी। लेकिन बादल थे कि कभी भी बरस जाते थे। वो यूं ही लेटा रहा, पुरसकून सा, जिस समय जैसे कोई हरकत नहीं थी। रात उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मुसलसल के आने से जिस्म की सारी अंतड़ियाँ सुकड़ गई थीं और ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही लो हो गया था। काफ़ी देर लगी थी उसे संभलने में और फिर ऐसा सोया कि अब दिन का 1 बज रहा था और उसे कोई होश नहीं था। विलियम, कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और नील अंदर दाखिल हुआ। एक लंबे अरसे बाद उसने रात जोसेफ पैलेस में गुजारी थी और वजह डिफ़ॉल्ट पीस।
اسے ولیم کی فکر تھی، پر یہ الگ بات تھی کہ وہ ساری رات ورد کرتا رہا تھا۔ آگ لگے بستی میں، ولیم اپنی مستی میں۔ اس نے صوفے سے کشن اٹھا کر ولیم کے سر پہ دے مارا اور خود کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کشن پڑنے پر ولیم کسمس آیا۔ اٹھ جاؤ منحوس آدمی، تمہاری وجہ سے بھوکا ہوں، دن کا 1 بج رہا ہے۔ ولیم کا ہی ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اپنے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینی نے کئی بار اسے ناشتے کے لیے بلایا تھا، پر وہ ولیم کی وجہ سے انکار کرتا رہا۔ اس کی آواز پر ولیم نے کروٹ لی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، پر اگلے ہی پل چمکیلی دھوپ سے بچنے کے لیے بازو آنکھوں پر جما لیے۔ اس کی نیند کھل چکی تھی، وہ مزید نہیں سو سکتا تھا۔ سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا، البتہ آنکھیں کھولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے فون پر نیل کی نظر پڑی، جسے اس نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور پھر ولیم کا داہنا انگوٹھا پکڑ کر فون کا لاک کھولا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے جینی رابرٹ کو ان بلاک کیا یا نہیں؟ وہ اب اس کا انسٹاگرام چیک کر رہا تھا۔ ولیم نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، لیکن اندر عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب چھت کو گھورنے لگا۔ اتنا بورنگ فون میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا فون واپس پٹختے نیل بڑبڑایا، جبکہ ولیم گزری رات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا اور نینی کا تھپڑ یاد کر کے وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر اس نے نیل کی جانب کروٹ لی۔ چہرے پر جو سکون تھا وہ مہینوں بعد نظر آیا تھا۔ ایسا کون سا خواب دیکھ لیا جو بتیسی بند نہیں ہو رہی؟ نیل بھویں سکیڑے اسے دیکھے گیا جو پل پل حیران کر رہا تھا۔ ولیم گہرا سانس لیتا اٹھ بیٹھا اور پھر بازو پھیلا کر انگڑائی لی۔ مسکراہٹ یوں ہی چہرے سے چپکی رہی۔ نیل کو اسے دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہوا۔ سیریسلی اگر مجھے پتا ہوتا کہ نینی کے ایک تھپڑ سے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو میں یہ کام بہت پہلے کر لیتا۔ نیل کا انداز ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں ہنستا دیکھ کر۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بول رہا تھا۔ آنکھیں ولیم کے لیے نرم تھیں۔ ولیم نے نظریں اٹھا کر نیل کو دیکھا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آنکھوں سے عجیب سی دھکن واضح ہوئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ جمی رہی۔ خالی تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھوک لگی ہے، فریش ہو کر جلدی نیچے آؤ۔ وہ صوفے سے اٹھتے بولا، ارادہ اب نیچے جا کر ایک شاندار ناشتہ کرنے کا تھا۔ نیل، وہ دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا جب ولیم نے اسے پکارا۔ وہ رک گیا۔ ولیم گہرا سانس لیتا بیڈ سے اترا اور نیل کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے قریب رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ نیل تو ساکت رہ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھل گیا۔ آدم بیزار ولیم جوزف نے اسے گلے لگایا تھا۔ تھینک یو مجھے جھیلنے کے لیے۔ ہاں، وہ جانتا تھا اسے جھیلنا آسان نہیں تھا، کبھی کبھی تو بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ نینسی کے مرنے کے بعد زیادہ مشکل ہو گیا، اور پاکستان سے واپس آنے کے بعد تو جیسے اس نے خود کو کہیں کھو دیا تھا۔ نیل وہ واحد دوست تھا جو دھوپ چھاؤں میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نیل کئی لمحے یوں ہی کھڑا، پھر اس نے سرگوشی کی۔ اب ایک عدد پاکستانی لڑکی تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں نا؟ نیل اور اس کی پاکستانی لڑکیوں سے آبسیشن۔ انداز معصومانہ تھا۔ ولیم مسکرا کر دور ہٹا۔ نہیں ملے گی۔ انداز تپانے والا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے ملحقہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ تم بنے ہی نرک میں سڑنے کے لیے ہو، نرک کی آگ میں سب سے پہلے تمہیں جھونکا جائے گا۔ نیل دل کھول کر بدمزہ ہوا اور پھر اسے بددعائیں دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ ولیم 15 منٹ بعد شاور لے کر باہر نکلا تو اسے اپنا آپ تازہ دم محسوس ہوا۔ بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ فون اٹھا کر چند ایک نوٹیفیکیشن دیکھے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ بال ہلکے گیلے پیچھے کی جانب جمے تھے۔ کتھئی آنکھیں اور بال چمک رہے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھا۔ پٹ کھولتے ہی اسے وہ بیگ نظر آیا جس میں اس کی چیزیں تھیں اور نکاح نامہ بھی۔ بیگ سے اس نے وہ جیکٹ نکالی جس کی جیب میں نکاح نامہ تھا۔ بیگ صوفے پر پھینک دیا، تہہ لگے کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ فجر معراج کا نام واضح تھا۔ اس کے نزدیک اس کی ساری بے چینیوں کی وجہ یہ کاغذ اور وہ لڑکی تھی۔ کئی ثانیے وہ اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنوں سے بدلہ لے کر، اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ اس کا دماغ اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور وہ کسی مہرے کی طرح استعمال ہوتا جا رہا تھا۔
ہاں، اسے پاکستان سے، اس کے لوگوں سے اور خاص طور پر فجر معراج سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ کاغذ کو ایک تہہ لگائی، وہ اسے پھاڑنا چاہتا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کرتا اس کی نظر صوفے کے دہانے پر گری، اس چمکتی چیز پر پڑی جو سورج کی روشنی میں ہلکے بھورے نرم قالین پر پڑی چمک رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا اور پھر جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ ایک چین تھی جس میں چھوٹا سا لاکٹ تھا۔ چین کو دیکھتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں لپٹی چین اور ہتھیلی پر لٹکتا وہ چھوٹا سا لاکٹ، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بمشکل نظر آتا تھا۔ ایک چاول کے دانے سے ذرا بڑا لاکٹ جس کے اندر ریزن تھی اور اس کے اندر تیرتا وہ چاول کا ایک دانہ جس پر فجر واضح لکھا چمک رہا تھا۔ ریزن کی وجہ سے چاول پر لکھا نام صاف نظر آتا تھا اور یہ لاکٹ اتنا چمکتا ہوا تھا جیسے کوئی ہیرا ہو۔ جوزف پیلیس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ولیم جوزف ساکت رہ گیا۔ دھوپ غائب ہوئی اور روشنی بھی۔ جوزف پیلیس کی جگہ وہ اب گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ رات جب اس نے فجر کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، فجر کا بیگ گاڑی میں گرنے کی وجہ سے یہ لاکٹ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد ولیم کو نظر آیا تھا جسے اس نے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ وہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا، پر جیسے قدرت نہیں چاہتی تھی ایسا ہو۔ وقت جیسے گھوم گیا، ایک ہاتھ میں پکڑا کاغذ اور دوسرے ہاتھ میں چمکتا لاکٹ اسے واپس کھینچ لے گیا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہتا، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ کھانا تیار ہے، نینی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ اسے اطلاع دے کر جا چکی تھی۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیری، سینے میں قید دل کو تیزی سے دھڑکتے پایا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر چہرے پر ناگواری ابھری۔ بیگ اٹھا کر اس نے دونوں چیزیں اندر پھینکیں اور اس کی زپ بند کر کے واپس الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید جاگ اٹھی۔ آج موسم اچھا تھا، نسا بھی گھر ہی تھی۔ قسم سے نینی کیا تھپڑ مارا آپ نے، ہائے میں تو فین ہی ہو گیا۔ وہ نیل کی آواز صاف سن سکتا تھا جو اپنے چٹکلوں سے نسا اور نینی کو ہنسانے کا کام کر رہا تھا۔ اگر رہا نہیں جا رہا تو 2-4 تھپڑ خود بھی کھا لو۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے وہ فریش سا کھڑا تھا۔ دبلا پتلا لمبا سا ولیم جوزف جیسے اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نسا اور نینی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اچھے لگ رہے ہو، نسا چمکتی آنکھوں سے بولی تو نیل کی زبان پر فوراً کھجلی ہوئی۔ ہاں ہاں آ گیا بن کر ہیرو، پتہ ہے نینی رات اس نے بیچ سڑک پر کتنی بار کیا۔ شٹ اپ نیل۔ اپنی حالت یاد کر کے ولیم کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے بھی یاد تھا اس نے کیا گل کھلائے تھے، بلکہ اس کی تو انتڑیاں ابھی تک درد کر رہی تھیں اور پیٹ میں جیسے زخم ہو گئے ہوں۔ ہاں اپنی باری شٹاپ شٹاپ۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے اور ان کی توجہ کا مرکز ولیم تھا۔ صوفی کھانا لگا رہی تھی۔ ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ کیا جا رہا تھا۔ نیل نے فریش جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ولیم قدم قدم چلتا قریب آیا اور نینی کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران جارج کا فون آ گیا۔ نسا نے ویڈیو کال ملا کر فون گلاس کے ساتھ ٹکا کر رکھ دیا۔ ولیم کو ہنستے بولتے اور پہلے کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر اسے بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ ہمیں کیمپنگ کے لیے جانا ہے، ولیم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیمپنگ تم جیسے غریب لوگوں کا کام ہے جارج جوزف، تم غریبوں کو ایلیٹ ویکیشن پر لے جائے گا۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے، ویسے بھی اس کا ارادہ واپس آ کر گھومنے پھرنے کا تھا۔ اس کی بات سن کر نیل کی باتیں پھیل گئیں۔ کوئی لڑکی ملی تمہیں؟ اپنی طرف سے اس نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ جہاں جوزف پیٹرسن ہو وہاں مجھے کون دیکھے گا، جارج نے منہ بگاڑ کر کہا۔ بے بسی لہجے سے واضح تھی، اس کا انداز ایسا تھا کہ سبھی بے ساختہ ہنستی ہے۔ شرم کرو جارج، وہ تمہارا باپ ہے، نینی نے اسے غیرت دلانا چاہی۔ نینی یہ بات آپ باہر لڑکیوں کو سمجھائیں کہ مسٹر جوزف پیٹرسن 3 جوان بچوں کا باپ ہے۔ وہ بنا بریک بول رہا تھا، کافی جھنجھلایا سا تھا، جیسے واقعی کسی نے اسے منہ نہ لگایا ہو۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی لڑکی ان کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے، مانو جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اسکرین سے نظر آتا اس کا چہرہ تمسخرانہ تھا، وہ خود کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم بڑے بھائی ہو جارج، دھیان رکھنا کوئی لڑکی مسٹر جوزف پیٹرسن یعنی ہمارے باپ کو لینا اڑے۔ بریڈ کا سلائس لیتے ولیم نے لقمہ دیا، چہرے پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ہٹ شریر، نینی نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ سیریسلی آج کل میں ڈائریکشن سے زیادہ ان پر فوکس کر رہا ہوں۔ وہ سب خوشگوار موڈ میں تھے۔ پہلی بار دیکھ رہی ہوں بیٹے باپ سے جیلس ہیں۔
نسا تپانے والی مسکراہٹ لیے بولی تو سب پھر سے ہنس دیے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا، سب ٹھیک تھا، سب پہلے جیسا ہو رہا تھا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ کئی گھنٹوں کی ہمت جمع کرنے اور سوچ بچار کے بعد بالآخر فجر نے نیا ڈیزائن تیار کر ہی لیا تھا۔ وہ ڈیزائن جو خواب جیسا نہیں تھا بلکہ جو ثابت کرنے والا تھا کہ بھیانک خواب بننے والی وہ واقعی ہی اکلوتی تھی۔ برآمدے کی چھت سے ٹنگا گھڑ گھڑ کی آواز سے چلتا پنکھا، میز کے اوپر رکھا آدھے دھڑ والا پتلا اور چٹائی پر پھیلا اس کا ساز و سامان۔ برآمدے میں بچھی چارپائی باہر نکال دی گئی تھی۔ برآمدے میں جلتے ایک بلب کے علاوہ اس نے ایک ایمرجنسی لائٹ جلا رکھی تھی جس کی روشنی اس کے کام کرنے کے لیے کافی تھی۔ بالوں کو اچھے سے جما کر جوڑا بنایا گیا تھا۔ ناک پر رکھی اینک سے جھانکتی سنجیدہ آنکھیں اپنے نائٹ میئرز کو وجود دینے کے لیے تیار تھیں۔ جب اس نے ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد کپڑے کی کٹنگ کر لی تو اس کی بس ہو چکی تھی، جسم کی ہڈیاں جیسے اکڑ چکی تھیں۔ بالآخر کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر اس نے میز پر رکھا فون اٹھا کر آن کیا۔ فون صبح سے ہی بند پڑا تھا۔ فون آن کرتے ہی نوٹیفیکیشنز کی لمبی لائن لگ گئی۔ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے سب دیکھتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ دل نہیں جل رہا تھا، ہاں البتہ وہ آگ باہر نہیں نکال سکتی تھی، خود ہی جل رہی تھی، بلکہ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ تکان کے علاوہ کچھ اور محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کا دن کافی لمبا ہو گیا تھا اور برے حادثے کی مانند ذہن سے چپک گیا تھا۔ کلاس گروپ میں ایک طوفان برپا تھا پر اس نے چیٹ اوپن نہیں کی، دل ہی نہیں تھا۔ اپنی ذات کو نشانہ بنتے دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون دوبارہ بند کرتی، فون کی اسکرین پر نرگسی آدمی جگمگ کرنے لگا۔ بیل بج بج کر بند ہو گئی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ دماغ اتنا تھک چکا تھا کہ وہ خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ فون دوبارہ بجنے لگا تو اس نے گہرا سانس لیتے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتی وہ سرد لہجے میں بولی۔ ہیلو فجر، کہاں غائب ہو؟ فون کر کر کے تھک گیا ہوں، تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے؟ غصہ، پریشانی اور ضبط، جانے کیا کیا تھا اس کے لہجے میں۔ کام کی بات کرو سفتر، تمہاری بکواس سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا۔ فجر کا پارا ہائی تھا، وہ اس کی باتیں ہرگز نہیں سن سکتی تھی۔ دوسری جانب سفتر کا چہرہ سرخ پڑا، صبح سے وہ کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ سفتر نے خود پر ضبط کرتے بمشکل پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ فجر کی تیوری چڑھی، بھویں سکڑ گئیں اور دل میں آگ سی دہکنے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، تم یوں سب بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آواز میں لرزش تھی۔ ہاں جو تم نے کیا ہے وہ میں ہرگز نہیں کر سکتی، وہ تمسخرانہ بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ سفتر کا دل زور سے دھڑکا، انہونی کا احساس ہوا۔ یہ تم بھی جانتے ہو جو تم نے کیا ہے، فی الوقت میرا دماغ خراب ہے، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اس نے نخوت سے کہتے فون بند کرنا چاہا پر سفتر کے الفاظ نے توجہ کھینچ لی۔ ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ فون بند مت کرنا فجر، یہاں عجیب سی قیامت چھا گئی ہے، پروجیکٹ ایونٹ 3 دن آگے چلا گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ فجر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کیا واقعی اس کی بات مان لی گئی تھی؟ اس کی عرضی سن لی گئی تھی؟ کیا مراد عالم نے واقعی اسے اتنا اہم سمجھ لیا تھا؟ تھک تھک تھک، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اسٹوڈنٹس کے پلانز تھے، شارق اور حوریہ کا تو اس سے نکاح ہے، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے ان کی، پتہ نہیں اچانک کیسے ہو گیا یہ سب۔ سفتر مزید کچھ کہہ رہا تھا، وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی اور پھر لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی، گردن مزید اکڑ گئی۔ وہ خود کی ویلیو جانتی تھی اور مراد عالم کے اس فیصلے نے اسے مزید قیمتی بنا دیا تھا۔ فجر معراج یہ احسان کبھی نہیں بھولنے والی تھی، اگرچہ وہ احسان کا پورا بدلہ چکانے کی نیت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس انڈسٹری کے بادشاہ جیسے رئیس گروپ نے اس کی بات مان لی تھی، یہ ہواؤں میں اڑنے کے لیے کافی تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ٹوٹے پھوٹے اور تھکے ہارے جسم میں انرجی لوٹ آئی ہو۔ تم یونیورسٹی کب آ رہی ہو؟ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہا تھا پر فجر کو یہی سنائی دیا۔ بہت جلد۔ اور ہمارا پروجیکٹ؟ ڈونٹ وری، فجر معراج ہار نہیں مانتے۔ گردن اکڑائے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ آنکھوں کی چمک سیاہ آسمان پر جگمگ کرتے ستاروں کو مات دے رہی تھی۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر رکھتی اپنے بستر میں تھی۔ اماں کافی دیر پہلے سو چکی تھیں۔ وہ فریش ہو کر بستر پر لیٹی تو نیند آنے کے باوجود سونے کا دل نہیں کیا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر آلتی پالتی مارے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر رئیس اورنگزیب نمودار ہوا۔
وہ رئیس گروپ کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ رئیس اورنگزیب آج کل پیرس میں تھا۔ وہ رئیس گروپ کا مالک کم ایک فنکار زیادہ لگتا تھا، یا شاید اسے اداکار ہی بننا تھا۔ غلطی سے بزنس مین اور انٹرپرینیور بن گیا تھا۔ 38-39 سالہ رئیس اورنگزیب ایسی شخصیت رکھتا تھا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ نہیں، حسن کا بادشاہ نہیں تھا وہ، بلکہ حد درجے سوشل تھا۔ لوگوں کو اپنا بنانا اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کسی اداکار کا اکاؤنٹ لگتا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر اس کے بزنس سے متعلق کوئی پوسٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی ویڈیوز تھیں۔ آج ہی کچھ گھنٹے پہلے اس نے ویڈیو پوسٹ کی تھی، سیاہ گول گلے والی شرٹ پر بھورا بلیزر پہنے، گرم مفلر کو گردن کے دونوں جانب سے آگے کو گرائی، کانوں پر ہیڈ فون جمائے اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے وہ بادشاہوں جیسے چل رہا تھا۔ اس کا جسم پھرتیلا اور لچکدار تھا۔ اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ جب وہ بات کرتا تھا اسے دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا، اسے سنتے رہنے کو من کرتا تھا، اسے گفتگو کا طریقہ آتا تھا، اور ایک اداکار کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ وہ اپنے سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا اور مسکرایا۔ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں چلتا گانا آج کی نسل سے تعلق رکھنے والی فجر معراج کو کہیں پیچھے کھینچ لے گیا تھا۔ اسے دیکھنا اور ایکسپلور کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی ویڈیو پر کچھ ہی گھنٹوں میں لاکھوں ویوز تھے۔ ویڈیو میں وہ پیرس میں گھوم رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ 2 گھڑی دیکھتے دل لگتا۔ اس کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ یقیناً وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے کئی گھنٹے ورزش کرتا ہوگا۔ فجر بے ساختہ اسے دیکھے گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے پناہ حسین نہیں ہوتے، پر ان کی شخصیت مقناطیسی ہوتی ہے۔ فی الوقت رئیس اورنگزیب فجر کو ویسا ہی لگا تھا، مقناطیسی شخصیت رکھنے والا مشرقی مرد۔ جیسے ہی اس نے کامنٹ باکس اوپن کیا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کم عمر لڑکیوں سے لے کر پختہ عمر عورتوں تک کے کامنٹس تھے۔ کارپوریٹ سے تعلق رکھنے والی کم و بیش لڑکیاں اس کی حقیقت سے واقف تھیں، ورنہ وہ باقی کم عمر لڑکیوں کے لیے ایک اداکار تھا، ایک انٹرپرینیور تھا۔ 90 کی دہائی کا اداکار جس کے پاس چام ہی چام تھا، جو حد درجے خوش مزاج کہلایا جاتا تھا، جیسے اسے کبھی ڈپریشن ہوا ہی نہ ہو، بلکہ وہ باقیوں کے ڈپریشن کا علاج تھا۔ اس کی ویڈیوز، اس کے پوسٹ دیکھ کر اچھا خاصا موڈ فریش ہو جاتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے براڈ کاسٹ چینل میں گھسی ہوئی تھی، جہاں اس کے ایک میسیجز پر ہزاروں رپلائی تھے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا وہ میسیجز عروضہ جمال اس کے کہنے پر کرتی تھی۔ شاید ہی اس نے کبھی اپنا اکاؤنٹ فرصت سے دیکھا ہو۔ شرم کرو، ڈیڈی کی عمر کا ہے۔ لڑکیاں رپلائی میں ایک دوسرے کو ٹہوکے دے رہی تھیں، ایک دوسرے کو شرم دلانے کی کوشش میں تھیں۔ اس کے فینس کی ایک کثیر تعداد ہمسایہ ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈیڈی نہیں، شوگر ڈیڈی ہیں۔ استغفر اللہ۔ فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا۔ رئیس اورنگزیب کو تسلی سے سٹاک کرنے کے بعد وہ اس کا چینل لیفٹ کر چکی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ بند کرتے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا خاصا ہونے کے باوجود بھی اس عمر میں سنگل گھوم رہے، ہاں شوخانگل۔ سر جھٹک کر رئیس اورنگزیب کو اپنے ذہن سے نکالا، اور پھر بتی بند کرتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی۔ رئیس گروپ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا، البتہ رئیس اورنگزیب کی شخصیت اسے عجیب لگی تھی۔ حالانکہ وہ سٹاکر نہیں تھی، پھر بھی اس نے رئیس اورنگزیب کو اچھا خاصا سٹاک کر لیا تھا، اور یہ آج کے لیے کافی تھا۔ اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی کہ مزید کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ہاں، البتہ وہ اس کی بایو پر دھیان دینا بھول گئی تھی۔ مجھ سے ملنے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا۔ ٹوٹے خوابوں کی دنیا ایک پر اسرار و سنسنی خیز جگہ ہے، جہاں امیدیں چکنا چور ہو جاتی ہیں اور خواہشات کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ خواب جو کبھی خوشیوں کی نوید لاتے تھے، اب ایک گم شدہ حقیقت کی مانند ہیں، جیسے رات کی تاریکی میں کھوئے ہوئے ستارے۔ ہر ٹوٹا خواب ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسی کہانی جو دل کے کونے میں چھپی ہوئی ہے، جہاں محبت کی آرزوئیں، کامیابی کے خواب اور خوشیوں کی خواہشیں بکھر گئی ہیں۔ ان خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کوئی گم شدہ صدا جو دل کو چیرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ یہ خواب کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا صرف ایک بے مقصد سفر پر ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگلی صبح فجر کی آنکھ دیر سے کھلی، تکان اتنی تھی کہ اسے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اماں نے کئی بار آواز دی، لیکن وہ اٹھ نہیں پائی، اور اب باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھایا اور پھر اسے آن کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جسم اکڑا ہوا تھا اور سر الگ درد کر رہا تھا۔ فون آن کر کے اس نے سب سے پہلے کلاس گروپ چیک کیا جہاں اسٹوڈنٹس نے طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی مینجمنٹ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس روز ہمارا نکاح ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ فجر کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا، جلتے دل پر پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی۔ جہاں کل تک اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہیں آج سب اپنے لیے رو رہے تھے۔ اسے تکلیف دینے والے چند سٹوڈنٹس ہوں گے، باقی سب تماشائی تھے۔ سب نے اسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ اتر آئی تھی تو رونا کیسا؟ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا ارادہ فریش ہو کر کام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اتری تو فون بج اٹھا۔ انجان نمبر سے فون تھا۔ وہ کئی لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو محترمہ، خبر تو مل گئی ہوگی۔ اب کیا گاڑی بھجواؤں تاکہ آپ تشریف لائیں اور احسان کا بدلہ چکا سکیں؟ مراد عالم کی تمسخرانہ آواز ابھری۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ اسے احسان لینے کی، مدد لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس بار وہ مجبور تھی۔ فجر معراج احسان کا بدلہ پورا چکاتی ہے۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تو تشریف لے آئیں تاکہ کام شروع کر سکیں۔ رئیس گروپ آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ مراد عالم کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر فجر کو ٹریگر کر رہا تھا۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ رئیس گروپ کو فجر معراج کی ضرورت ہے؟ وہ محظوظ ہوئی۔ مراد عالم پل بھر کو خاموش ہوا۔ 12 o'clock شارپ۔ وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ فجر کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ سر ذرا اپنے ملازموں کو اطلاع دے دیجئے گا کہ مجھے گیٹ پر مت روکا جائے، ورنہ میں برا بھی مان جاتی ہوں۔ معصومیت سے کہتے آنکھیں پٹ پٹائیں تو مراد نے لب بھینچ کر فون بند کر دیا۔ مراد عالم جیسے گوبلن سے اسی جیسی ملکہ ملعون ٹکرا گئی تھی۔ اللہ جانے اب رئیس گروپ کا کیا بنتا۔ پیرس صبح 8 بجے۔ پیرس کی یہ صبح خوشگوار تھی۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد، بلکہ ٹھنڈی ہوائیں اور چمکیلی سی دھوپ میں لاکھوں سیاح اپنے سیاحت کو خوشگوار بنانے میں مگن تھے۔ ہنسی بکھیرتے جوڑے محبت کی تازگی کو محسوس کرتے نظر آتے تھے۔ ایسی صبح ہوٹل گرینڈ کے عالیشان کمرے کی کھڑکی میں کھڑا رئیس اس وقت مصروف نظر آتا تھا۔ داہنے ہاتھ میں نازک سا سفید کپ تھامے، جس کے پیندے میں بلیک ٹی واضح تھی۔ دوسرا ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ کان میں لگے ایئرپورٹ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا۔ یہاں سے قد آور آئیفل ٹاور واضح نظر آتا تھا۔ فریش سا رئیس اس پہر اچھا لگ رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ درمیانہ قد اور گندمی رنگت سورج کی مدھم دھوپ میں دمک رہی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ تم شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آخر ترنم کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھے گی؟ دوسری جانب سے ایک نفیس سی آواز سنائی دی جس میں پریشانی واضح تھی۔ جب تک رئیس زندہ ہے تب تک؟ بلیک ٹی کا گھونٹ بھرتے اس نے قدرے سکون سے کہا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچانک آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو ترنم بیگم مانتی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اب اچانک جلدی کیوں ہے؟ وہ بھویں سکیڑے بولا تو فون کے اس پار میلوں دور بیٹھی عورت کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بڑی ہو چکی ہے رئیس۔ پچھلی بار میں تمہارے نہ کرنے کے باوجود تاریخ طے کرائی تھی، لیکن معراج کے انتقال کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا۔ میں چاہتی ہوں اب تمہارا گھر بس جائے۔ شادی کی یہی عمر ہے، اس سے لیٹ کیا ہوگا؟ وہ ماں تھی، پریشان تھی، لیکن پریشانی سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ انہونی سے انجانا خوف تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ڈر کس بات کا آپ کو؟ ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ بلقیس بیگم کو ساکت کر گیا۔ اس کے جال سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی، ورنہ فوراً دم توڑ جاتی۔ معراج الدین کی دوسری بیٹی کے بے وفا ہونے سے ڈرتی ہیں آپ؟ کہیں وہ بھی دھوکہ نہ دے دے؟ وہ شخص اپنی ماں سمیت ہر انسان کی سوچ کو اندر تک پڑھ لیتا تھا۔ کتنے ہی پل بلقیس بیگم کچھ نہ بول پائیں۔ دل تھک تھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آسیہ ترنم اور معراج الدین کی بیٹی باغی تھی۔ وہ اس رشتے سے انکاری تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے اس کے کانوں میں اس رشتے کی بات ڈالنے کے باوجود وہ انکاری تھی۔ وہ اس رشتے کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ترنم کی باتوں سے پتہ چلتا تھا ان کی بیٹی آج تک بلقیس بیگم سے نہیں ملی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی جب بھی یہ شادی ہوتی ان کی بیٹی کی مرضی کے خلاف ہوتی، لیکن یہی طے تھا۔ سالوں پہلے جو طے پایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا رئیس شادی کی جانب جاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ اور تم انتظار کر رہے ہو اس کے بے وفا ہونے کا؟ وہ بھی ماں تھی اور اولاد کو ماں سے بہتر کون جانتا ہے۔
ہاں، تاکہ اس کا انجام وہی کر سکوں جو پہلی بیٹی کا ہوا تھا۔ معراج الدین کی اولاد پہ صرف میرا حق ہے۔ سکون سے کہتا وہ بلقیس بیگم کا سکون آرام برباد کر گیا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، چہرہ پیلا پڑا۔ رئیس وہ نادان ہے، کم عمر ہے، تم تو سمجھدار ہو، وہ دہل کر بولی۔ کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو؟ آپ جانتی ہیں رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ اس کے انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، چہرے پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ وہ اتنے آرام سکون سے کہہ رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو۔ تمہاری وجہ سے ہوگا جو بھی ہوگا۔ 4 سال پہلے اگر تم یہ شادی کر لیتے تو وہ آج تمہاری بیوی ہوتی۔ دھوکے اور بے وفائی کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بد دماغ بیٹے کو اس کی ہٹ دھرمی پر ڈپٹ رہی تھیں، جو شادی کی طرف نہیں جاتا تھا۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ اس کا تعلق ایسا نہیں تھا جس میں وہ شادی کرتا۔ اس کا معراج الدین کی بیٹی سے رشتہ صرف دشمنی کا تھا۔ جتنی تنہائی میں نے کاٹی ہے وہ بھی اتنی ہی کاٹے گی۔ وہ معافی کا روادار نہیں تھا، وہ مہربان تھا، لیکن اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ رئیس اورنگزیب سے بے وفائی کی سزا صرف موت تھی، صرف موت، اور بلقیس بیگم کو یہ موت صاف نظر آئی تھی۔ دیکھو رئیس، میرے بچے، میری بات کو سمجھو، انہوں نے پیار سے پچکارا۔ اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آزاد کر دو، لیکن یہ سزا نہ دو۔ آخر ترنم کب تک اسے بیڑیاں ڈال سکتی ہے؟ وہ لڑکی ہے، نوجوان ہے، لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں۔ وہ نہ تم سے کبھی ملی ہے نہ کبھی دیکھا ہے، تو کیسے تمہیں قبول کرے گی؟ کیوں تمہارے لیے بیٹھی رہے گی؟ جیسے میں بیٹھا ہوں بالکل ویسے ہی، اس کا انداز تو ٹوک تھا۔ وہ کسی کی سزا کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ رئیس، بلقیس بیگم نے بے بسی سے اسے پکارا۔ وہ لڑکی ہے، لڑکیاں نازک ہوتی ہیں، تم اس کے سامنے آ جاؤ اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور پسند آئے۔ کسی کی سزا اسے مت دو۔ بے وفائی کی سزا صرف موت ہے۔ وہ اس سے کم پر راضی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بلقیس بیگم مزید کچھ کہتی، اس نے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر بیڈ کی جانب اچھال دیا اور پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ 3-4 گہرے سانس لے کر وہ خود مسکرا دیا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، رئیس گروپ کا مالک، ایک خبتی انسان، جس کی وفا عجیب تھی، جس کی سزا موت سے کم نہیں ہوتی تھی، جسے دنیا میں سب سے قیمتی اپنی پہچان تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ابھری اور پھر دروازہ کھلا تو عروضہ داخل ہوئی، گرے ڈریس پینٹ کے ساتھ، سیاہ بلیزر پہنے، بالوں کو اچھے سے جوڑے میں دبائے، سیاہ چشمہ سر پر سجائے وہ تیار کھڑی تھی۔ اس کی بھوری رنگت نمایاں تھی۔ باس، آپ اب تک ریڈی نہیں ہوئے؟ رئیس کو بلیک ٹی کے مزے لوٹتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ارے عروضہ، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو؟ انجوائے کیا کرو نا۔ تھوڑی دیر پہلے والا رئیس غائب ہو چکا تھا اور اس وقت عروضہ جمال کے سامنے ایک مختلف شخصیت کا مالک رئیس کھڑا تھا۔ باس، ہمیں نکلنا ہے، لیٹ نہیں ہو سکتے، عروضہ نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے باس تم ہو، میں نہیں، خالی کپ ٹرالی میں رکھتے اس نے قدرے بے چارگی سے کہا۔ عروضہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ باندھے کسی روبوٹ کی طرح کھڑی رہی۔ تم چائے انجوائے کرو، میں ذرا تیار ہو کر آتا ہوں، مسکرا کر کہتا وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور عروضہ نے تعصب سے گردن ہلائی۔ باس کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں نے سن لیا ہے عروضہ۔ اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملاتے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو فائنینس ڈپارٹمنٹ، عروضہ جمال کی اس مہینے کی آدھی سیلری کاٹ لی جائے۔ وہ ہانک لگاتا واپس ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اوفینس؟ ہاں، اوفینس یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے باس کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً فائنینس ڈپارٹمنٹ میں اس کی اس کال سے شگوفے کھل اٹھے ہوں گے، جبکہ عروضہ جمال اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ مراد عالم اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آج ڈیزائنر ٹیم کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ آج شالے کی لانچ کا پلان فائنل کرنا تھا۔ خاکی پینٹ پر آسمانی رنگ کی کاٹن کی ڈریس شرٹ پہنے وہ نک سا تیار تھا۔ کف فولڈ تھے اور چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ اتنی تو شاید رئیس کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی جتنی اسے ہو رہی تھی۔ پیشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ میز کی دوسری جانب رکھی پاور چیئر پر بیٹھا وہ سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین دیکھ رہا تھا، جس پر رئیس ہیڈ آفس کی اہم جگہوں کی لائیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ جہاں جہاں CCTV کیمرہ لگے تھے ان کی ریکارڈنگ کنٹرول روم کے علاوہ مراد عالم کے پاس بھی تھی۔ وہ اکثر نظر رکھنے کا کام بھی کرتا تھا۔ آج کا دن ٹف ہونے والا تھا کیونکہ آج ماڈلز بھی فائنل کرنی تھیں۔
मेज़ पर रखा फ़ोन बजा तो उसने उठाकर कान से लगाया। सर, सभी डिज़ाइनर्स आ चुके हैं, आपका वेट किया जा रहा है। शिस्ता सी निस्वानी आवाज़ उभरी। ओके, मैं आ रहा हूँ। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी जहाँ मेन गेट की एंट्रेंस वाज़ेह थी। कैमरा में उसे फजर महराज हाथ हिलाती नजर आई। वो तपाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे हाई कर रही थी। डायन कहीं न कहीं जानती थी कि मुराद आलम उससे देख रहा होगा। उसने फ़ौरन लैंडलाइन से सिक्योरिटी का नंबर मिलाया। इस लड़की को आने दें, उसने हुक्म दिया और फ़ोन वापस रख दिया। फजर महराज मुस्कुराकर अंदर दाखिल हो गई। उसकी यादाश्त तेज़ थी, यकीनन उसे मुराद का ऑफिस याद होगा। 5-7 मिनट तक वो ऑफिस पहुंच जाती। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, एक गहरा सांस लिया और ख़ुद को कंपोज करने लगा। शॉले की लांच कोई छोटी बात नहीं थी। शॉले में बेशकीमती और नायाब डिज़ाइन थे और वो चाहता था कि उसे यादगार बनाया जाए। लोगों पर उन्हें देखने के बाद एक सहर तारी हो जाए। वो बेचैनी से टहलने लगा। इतना तो वो जानता था, फजर का फ़ोटो शूट का कोई इरादा नहीं था, तो फिर कैसे होगा ये सब। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, वो भारी भरकम आवाज़ में बोला तो दरवाज़ा झटके से खुल गया। तरोताज़ा सी फजर महराज सामने ही खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग के कॉटन का ड्रेस पहने वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। कैपरी ट्राउज़र के साथ घुटनों तक आता टॉप इतना खुला था कि उसमें फजर जैसी 2-3 लड़कियां समा सकतीं। गले पर हुई बारीक सी सफ़ेद रंग की कढ़ाई जो चमक रही थी। बाजू ऊपर से खुले थे जो कलाई के मकाम पर बंद होते थे और पैरों में वो हाई सोल वाली चप्पल पहन कर आई थी। नाजुक सी सफ़ेद चप्पल जो सूट के साथ मैच हो रही थी। गीले बाल रास्ते में ही सूख गए थे जिन्हें उसने फोल्ड कर रखा था और छोटी बड़ी लटें बाहर निकली हुई थीं। हमेशा की तरह चश्मा बालों पर जमा हुआ था और सर पर उसने हमरंग स्कार्फ ले रखा था। अस्सलामुअलैकुम। मुराद आलम को देखते ही उसने सलाम किया। कभी कभी मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और फजर के लिए ये मजबूरी वही थी। वालेकुम सलाम। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। पूरे 12 बज रहे थे। वो दिल ही दिल में मुतासिर हुआ। सर, मैं वक्त की पाबंद हूँ। वो आज मुस्करा रही थी। मुराद को हैरत हुई, वरना तो ड्रैगन बनी मुँह से आग ही निकलती थी। शायद उसे अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो गया था कि वो बेकार नहीं थी, वो वाकई अहम थी। दर्द कभी भी ख़त्म नहीं होता, बस हम मुस्कराने की नई वजह ढूंढ लेते हैं। गुड, वो बस इतना ही कह पाया। क्या लोगी, चाय, कॉफ़ी? उसने मुरवतन पूछा, वरना तो चाह रहा था फटाफट काम शुरू हो जाए। नो थैंक्स। वो नाश्ता करके चाय पी कर फिर आई थी। तो आओ फिर, तुम्हें रईस ज्वेलर्स की बेहतरीन ज्वेलरी में से शाले दिखाता हूँ। वो कहता हुआ ऑफिस से बाहर निकला तो फजर भी उसके साथ ही बाहर आई। स्याह बैग कंधे पर डाले वो मुराद आलम के पीछे पीछे चल रही थी। सफ़ेद चमचमाता मार्बल जिसमें वो अपने आप को वाज़े देख सकता था। वो दोनों कदम बढ़ाते आगे चलते गए। ऑफिस से निकलकर दाहिने जानिब राहदारी में दाखिल हुए। मुराद आलम ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला। वो दोनों अब एक इलेक्ट्रिक दरवाजे के सामने खड़े थे जो कार्ड स्कैन होने पर ही खुलता था। ये वो कमरा था जहाँ बेशकीमती ज्वेलरी और हीरे जवाहरात रखे जाते थे। यहाँ आने की इजाज़त कम व बेश लोगों को थी। कार्ड स्कैन होने के बाद दरवाज़ा किसी लिफ्ट की मानित खुलता चला गया और वो मुराद आलम के पीछे ही कमरे में दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया। फजर को यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम पसंद आया था। राहदारी के किनारे पर उसने 2 सूटेड बूटेड लोगों को खड़े देखा था। यकीनन वो गार्ड्स थे। लाइट्स प्लीज़। मुराद आलम के कहने पर एक झुमाके से रोशनियों का सैलाब उमड़ आया। फजर ने अपनी ऐनक उतार कर आंखों पर जमाई। ज़्यादा तेज़ रोशनी उसे तंग करती थी और जैसे ही उसने गर्दन उठाकर देखा वो साकत रह गई। पल भर को मुँह हैरत से खुल गया। उसके सामने ही कांच के जारों में आंखों को खैरा करने वाले जेवरात रखे थे। यूं तो पूरे कमरे में दीवारों से मुंसलिक शेल्फ बने थे जिनमें हीरे, कीमती पत्थर और कई आर्ट के नमूने रखे थे, लेकिन सामने ही मेज़ पर 5 जार थे। शाले ज्वेलरी में टोटल 5 डिज़ाइन है। मुराद आलम ने बोलना शुरू किया। मिनिमल ज्वेलरी पहनने वाली फजर उन हीरे जवाहरात को देखकर पल भर को हैरान रह गई। इसलिए नहीं कि ये हीरे थे या बेशकीमती थे, बल्कि ये बहुत खूबसूरत थे, बेइंतहा हसीन। हाथों की कारीगरी इस कदर हसीन भी हो सकती है, वो तो दंग थी। आज उसने दिल में ही एतराफ़ कर लिया था कि वाकई रईस ज्वेलर्स ज्वेलरी और आर्ट के मामले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड था। यह आर्टिकल नंबर 1 है। मुराद आलम ने सबसे पहले जार की जानिब इशारा किया। स्याह कार्बनोडोस से बना ये नेकलेस जो मशरकी और मगरबी डिज़ाइन का मुंह बोलता सबूत था, ये देखने वालों को हैरान कर देता था।
اس کا ڈیزائن چوکر تھا لیکن اس میں لگے سیاہ ڈائمنڈ بڑے بڑے تھے۔ 4-5 انچ چوڑا یہ نیکلس بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کے ڈیزائن کو اتنے مہارت اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ دیکھتے ہی دل لگتا، اور اس کے ساتھ ہی ایئر رنگز چھوٹے سائز کے ہم رنگ تھے۔ یہ آرٹیکل 2 ہے، مراد نے دوسرے جار کی جانب اشارہ کیا۔ یہ نیکلس بڑے بڑے ٹرکوائز سے بنا ہوا تھا اور اس کا رنگ بھی ویسا ہی تھا۔ یہ مالا سیٹ کی طرح تھا جو پہننے پر سینے سے ذرا نیچے تک آتا تھا۔ فیروزہ کو دراصل ویسٹ کا ڈائمنڈ کہا جاتا ہے۔ اس نیکلس کو ونٹیج سلور میں کرافٹ کیا گیا تھا اور فیروزے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے جوڑے گئے تھے۔ نیکلس کے ساتھ ساتھ لمبے ایئر رنگز اور ایک انگوٹھی بھی تھی۔ انگوٹھی کا سائز اتنا تھا کہ فجر کا آدھا ہاتھ چھپ جاتا اور اس کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں تھی۔ یہ آرٹیکل 3 ہے۔ تیسرا آرٹیکل مکمل مشرقی ڈیزائن تھا۔ سنہری رنگت والا سونے کا بنا یہ چوکر اور مالا سیٹ برائڈل جیولری میں آتا تھا۔ یہ پورا ہی سنہری تھا اور اس میں دمکتے سٹون اسے بیش قیمتی بنا رہے تھے۔ یہ ان لڑکیوں کے لیے بہترین تھا جنہیں رنگ برنگی جیولری نہیں پسند آتی، جو ایک ہی رنگ پہننا پسند کرتی ہیں۔ جانے کتنے تولے سونے سے بنا یہ سیٹ بیش قیمتی تھا۔ یہ رہا آرٹیکل 4 جو کافی ڈیمانڈنگ رہا ہے۔ ہم نے اسے نیا ٹچ دے کر شالے کلیکشن میں شامل کیا ہے۔ یہ سلور جیولری تھی، ونٹیج سلور، ایک باریک سا نیکلس جسے غور سے دیکھا جائے تو نیکلس کی چین عجیب و غریب شکلوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس میں شکلوں کی ایک باقاعدہ ترتیب تھی۔ یہ شکلیں انسانی چہرے نہیں تھے، بلکہ غور کرنے پر کہیں مکڑی، کہیں تتلی تو کہیں پنکھ لگے نظر آتے تھے۔ اس کے ساتھ بریسلیٹ تھی اور یہ خوبصورت تھا۔ آرٹسٹ خود ایسے ڈیزائن پہنتے تھے، ماڈلز اور راک سٹارز، یہ انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ آخری آرٹیکل ہے جس نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ اسے بنانے میں تو سالوں ہی لگے ہیں، پر اب یہ سمجھ نہیں آ رہا اسے لانچ کیسے کیا جائے۔ مراد عالم بتا رہا تھا اور فجر ٹھہر گئی۔ وہ اسے جھک کر غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈیزائن آرٹ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چشمے کے پار سے جھانکتی اس کی خوبصورت ذہین آنکھیں اس ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اب تم خود کو باقیوں سے الگ سمجھتی ہو تو اس ڈیزائن کے بارے میں بتاؤ، میں بھی دیکھوں تمہاری ان ذہین آنکھوں نے کیا سکین کیا ہے۔ مراد عالم کے کہنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ڈیزائن کو غور سے دیکھا جائے تو زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بڑی سی خوبصورت سفید، گرے اور مٹیالے رنگ کی سیپی جو کسی تاج کی طرح دکھتی تھی، اس سے چھوٹے بڑے سیپ سے نکلے موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ دیکھنے پر سمجھ نہیں آتا تھا اس کو کیسے پہنا جاتا ہوگا۔ واقعی اسے لانچ کرنا اور صحیح طریقے سے لانچ کرنا کافی مشکل کام تھا۔ یہ جیولری کا حصہ نہیں ہے، یہ آرٹ ہے۔ جیولرز جیولری پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ ایک آرٹسٹ ہمیشہ اپنے ڈیزائنز اور جیولری کے ساتھ ایک آرٹ پیس ضرور بناتا ہے جو صرف آرٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ سینے پر بازو باندھے وہ فرصت سے بولی، اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ مراد عالم آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھے گیا۔ اس کمرے میں 27 ایسے پیس ہیں۔ رئیس جیولرز کی پچھلی 25 سالوں میں ٹوٹل 27 کلیکشنز لانچ ہوئی ہیں، اور ہر کلیکشن میں ایک پیس ایسا ضرور ہوگا جو ابھی اس کمرے میں موجود ہے، اور اس پر کوئی قیمت بھی نہیں لکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ناٹ فار سیل ہے۔ کندھے اچکا کر کہتی وہ مراد عالم کی جانب مڑی جو متاثر نظر آ رہا تھا۔ یہ ناٹ فار سیل نہیں ہے، بلکہ کچھ آرٹسٹ ایسے ڈیزائن بنواتے ہیں، ہاں البتہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، اس نے اضافہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں کانفرنس روم میں جہاں میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آج سبھی ماڈلز فائنل ہو جائیں گی۔ ایک بار ماڈلز فائنل ہو جائیں تو پھر کاسٹیوم کی باری آئے گی۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آپ کا سب سے مشکل سیپ والے آرٹیکل کی لانچ کیسی کرنی ہے وہ آئیڈیا مجھے آ چکا ہے، یہ میں دیکھ لوں گی، باقی آپ اور آپ کے ڈیزائنرز دیکھ لیں۔ دروازے سے باہر نکلتے فجر نے مشورہ پیش کیا۔ اس کی بات سن کر مراد عالم ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس آرٹ پیس کو پریزنٹ کر پاؤ گی؟ وہ تمسخرانہ بولا۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، شاید اگلے کو نیچا دکھانا اس کی فطرت تھی۔ تو کیا میں یہاں پزا کھانے آئی ہوں؟ فجر کی تیوری چڑھی۔ مسٹر مراد عالم، میں اپنا پروجیکٹ چھوڑ کر یہاں گھومنے پھرنے نہیں آئی۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ میں نے بتا دیا۔ آپ کو فیور چاہیے تو بتائیں، نہیں چاہیے تو بھی بتائیں، میرا وقت ضائع مت کریں۔ تھوڑی دیر پہلے والا اچھا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ مجھے تمہارے اوور کانفیڈنس ہونے پر حیرت ہوتی ہے۔ تم نے سب سے مشکل کام ہی کیوں چنا؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ راہداری میں کھڑے وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ راہداری کے سرے پر کھڑے گارڈز نے کنکھیوں سے ایک نوجوان لڑکی اور ایک سمجھدار مرد کو جھگڑتے دیکھا۔
شاید مراد عالم ابھی نہیں جانتا تھا کہ اگر اس ڈائن کا دماغ گھوم جاتا تو کیا ہوتا۔ فجر نے ضبط کرتے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ ایک قدم بڑھا کر اس کے سامنے آئی۔ میں اوور کانفیڈنس رہوں گی تو کانفیڈنس لیول تک کام کر پاؤں گی۔ آپ بتائیں یہاں میری ضرورت ہے یا میں جاؤں؟ خوبصورت آنکھیں مراد عالم کو سالم نکل جاتی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ واپس قدم بڑھا چکا تھا۔ فجر مٹھیاں بھینچ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کانفرنس روم کے سامنے کھڑے تھے۔ فجر کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ مراد عالم تک تو ٹھیک تھا، وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا لیتی تھی، لیکن اتنے بڑے اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے سامنے وہ اپنا بھرم کیسے رکھ پائے گی؟ خشک لبوں پر زبان پھیری اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے خود کو نارمل کیا۔ آر یو ریڈی؟ دروازے پر رک کر مراد عالم نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یس، وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرائی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ روشنیوں کا ایک سیلاب سا امڑ آیا۔ مراد عالم اندر داخل ہو گیا۔ فجر نے گہرا سانس لیا اور پھر قدم بڑھا کر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا۔ کیا کہتے ہو؟ کیا ہوا ہوگا؟ خوشی گرم جوشی سے گلے لگانا ہے، چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائے۔ یہ دوستوں کے ساتھ بانٹی ہوئی ہنسی ہے، اور یہ جاننا کہ آپ کے پیارے آپ کے قریب ہیں۔ یہ سورج ہے جو آپ کی جلد پر چمکتا ہے، ایک ہلکی ہوا اندر سے بہلاتی ہے۔ یہ امن، سکون اور سکون کا احساس ہے، ایک دل جو مطمئن ہے بغیر کسی برائی کے۔ خوشی ایک سفر ہے، منزل نہیں، ایک ذہنی کیفیت، ایک میٹھا نشہ۔ لہٰذا ہر لمحے کو عزیز رکھیں، بڑا اور چھوٹا، کیونکہ خوشی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور جب انسان کے پاس پیارے رشتے ہوتے ہیں، جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے اندر کا خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ ایڈن برا کی چمکیلی دھوپ اس پہر بھلی لگ رہی تھی۔ آج کی دھوپ ٹھنڈی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، کبھی سورج نکل آتا تو کبھی بادل چھا جاتے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے تھے۔ بہت خوب نوجوان، بہت بہت مبارک ہو، تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ولیم کے ہاتھ کا ایک آخری معائنہ تھا، ایکس رے کی رپورٹ ٹھیک آئی تھی، کوئی درد بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی ٹریک پر چل پڑی تھی اور ہاتھ اب بالکل ٹھیک تھا۔ یعنی میں اس ہاتھ کا مکہ مار کر کسی کا بھی ناک پھوڑ سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں، اگر تم اچھے فائٹر ہو تو۔ ڈاکٹر اس کی بات سمجھتے مسکرا دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں اب جا سکتا ہوں؟ یہ ڈاکٹر مسٹر جوزف کا پرانا دوست تھا۔ ہسپتال سے خارج ہونے کے بعد ولیم کے ہاتھ کے بھی معائنے اسی ڈاکٹر کے پاس ہوئے تھے۔ ہاں تم جا سکتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگی پینٹ اور ٹی شرٹ کے اوپر وہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ جیکٹ کے کالر بڑے تھے اور نئے ہیئر سٹائل میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی رگبی کی ٹیم سے مل رہا تھا، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ وہ زندگی کو نئے سرے سے جینا سیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند مہینوں میں کیا کیا ہوا وہ سب بھول جانا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے باہر جارج کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی، آج کل وہ یہی استعمال کر رہا تھا۔ گاڑی میں اس کا سامان رکھا تھا۔ آج اس کا ارادہ سٹروتسائی یعنی سٹرلنگ جا کر کچھ ریکارڈنگز کرنے کا تھا۔ بہت ہو گئی عیش، اب اسے کام پر واپس آنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نیل کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ ایڈن برا کے اولڈ ٹاؤن کی طرف تھا۔ پچھلے کافی سالوں سے وہ اس طرف نہیں گیا تھا۔ نیل فون اٹھاؤ۔ اس کے فون نہ اٹھانے پر وہ بڑبڑایا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے اس نے گاڑی ریورس کی۔ سامنے ہی بنے لان میں اسے دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ دونوں نرس تھیں۔ ولیم کو وہ کئی بار یہاں دیکھ چکی تھیں۔ اس وقت بھی وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ولیم کی نظر اچانک پڑی۔ وہ دونوں کھلکھلا رہی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ سراہا جانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ گاڑی ریورس کرنے کے بعد اس نے ہاتھ نکال کر انہیں بائے کہا اور پھر زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ پتھریلی سڑک کراس کی، گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گہری سرمئی عالیشان عمارتوں کے درمیان سے گزرتی اس کی گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اولڈ ٹاؤن کی طرف تھا، جو دراصل ایڈن برا کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ یہ گلیوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو 15ویں صدی میں بنایا گیا تھا، اور یہ ایڈن برا کیسل اور سینٹ گیلس چرچ کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ جیسے ہی وہ اولڈ ٹاؤن پہنچا، نیل کا فون آنے لگا۔ کہاں بدبودار آدمی؟ فون اٹھا دے وہ بولا۔ سویا ہوا تھا۔ نیل کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی۔
बाय द वे, इसी बदबूदार आदमी को तुमने उस दिन गले लगाया था, भूल गए? नील मसनूई खफगी से बोला। पी कर आया था मैं, चढ़ गई थी मुझे, याद है? मुस्कुराहट छपाई वो ऊंची आवाज़ में बोला। और तुम भी भूल रहे हो कि उस रात बीच सड़क तुम्हारी हीरोगिरी कैसे निकली थी? नील कौन सा कम था, दोनों एक दूसरे को रोस्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। मैं स्टर्लिंग जा रहा हूँ, तुम चलोगे? विलियम ने बात बदल दी। वो रात खौफनाक थी, उसके बाद फजर उसे कभी दिखाई नहीं दी थी। क्या लेने जा रहे हो? वो उठकर बैठ गया। मौसम अच्छा है, सोच रहा हूँ थोड़ा काम कर लूँ। वो अब संजीदा था। क्यों, आज सूरज किस जानिब से निकल आया जो तुम्हें मौसम अच्छा लग रहा है? वो हैरान हुआ। सूरज को छोड़ो, तुम क्यों अमावस के चांद बन गए हो, नज़र ही नहीं आते। 3 दिन हो गए थे उसे नील से मिले। जब से उसने कैफ़े संभाला था वो काफ़ी बिजी हो गया था। बस मैं ज़िम्मेदार शहरी बन रहा हूँ, यही उम्र है। नील ने दुनिया जहां की समझदारी जमा करते कहा। ज़िम्मेदार शहरी नहीं, ज़िम्मेदार आशिक बनने की तगोदो में हो, मैं सब जानता हूँ। नील की बत्तीसी निकली। आजकल उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा, लड़की उसे घास डाल रही थी। और नील ने शादी और बच्चों तक के ख्वाब देख लिए थे। लड़की इंडियन थी और नील पूरी तरह संजीदा था। मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा होते हुए भी सिंगल नहीं घूम सकता। फ्लो में नील के मुंह से निकल गया, पर अगले ही पल उसे अफसोस हुआ। विलियम के चेहरे पर एक साया सा लहराया, पर वो मुस्कुरा दिया। उस सब का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, उसके लिए बस वो एक ख्वाब जैसा था, बुरा ख्वाब जो गुजर गया था। क्या वाकई? अचानक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर कई टांगों वाली मकड़ी दिखाई दी। गाड़ी की छत से खरामा खरामा चलती वो विंड स्क्रीन पर आ गई। अनकबूत विलियम जोसेफ की सल्तनत में भी औद आया था। हकीकत हो या ख्वाब, लेकिन शादी तो तुमने की है ना? नील ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की। मेरे लिए वो एक एडवेंचर बन चुका है। वो उसे एडवेंचर का नाम देकर भूल जाना चाहता था। मकड़ी ने अपना जहरीला मुंह खोला और कई खामोश कालियाँ विलियम जोसेफ के सपुर्द की। एडवेंचर? विलियम साहब, चलो तुम्हारा एडवेंचर निकालते हैं। ईडन बरा अनकबूत की सदाओं से गूंज उठा। ऐसे कितने एडवेंचर किए हैं अब तक? वेल, ये पहला था और आखिरी था। मैं भी जिम्मेदार शहरी बनने का सोच रहा हूँ। वो मुस्कराया। क्या मतलब, जेनी रॉबर्ट पसंद तो नहीं आ गई? तुम आ रहे हो या नहीं? नील के सवालों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी था। विलियम को ही मौजू बदलना पड़ा। मुझे दरअसल कैफ़े के लिए ग्रोसरी करनी है, काफ़ी काम है आज, रात में मिलते हैं, बल्कि तुम आ जाना। नील ने जमाई लेते कहा तो विलियम ने कान में लगा एयरबड उतार कर रख दिया और साथ वाली सीट पर रखा फ़ोन बंद किया। नील बातों की पिटारी था, उसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। विलियम भी ओल्ड टाउन पहुंच चुका था। विंड स्क्रीन पर मौजूद अनकबूत संजीदा निगाहों से विलियम को देख रहा था। अब वो गाड़ी रोके खड़ा था। म्यूज़िक अब तेज़ था। साथ वाली सीट से उसने अपनी कैप उठाई और सर पर ओढ़ ली। वैसे तो वो कोई सुपरस्टार नहीं था, पर बाप जोसेफ पीटरसन था, इसलिए ख़ुद को ज़रा मीडिया वालों से छुपा बचा कर रखना पड़ता था कि कहीं कोई गलत काम करते पकड़ा गया तो जोसेफ पैलेस में दाखिला ममनू हो जाएगा। कैब के ऊपर उसने अपने हेडफोन जमाए और बैग उठाकर म्यूज़िक बंद किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकल आया। डेनिम की बैगी गहरी नीली पैंट पर सफ़ेद टी शर्ट और उसके ऊपर जैकेट पहने हुए था। पैरों में स्नीकर्स थे। उसकी गाड़ी से निकलते ही अनकबूत अपनी जगह से उठा और तेज़ी से चलता खुले दरवाजे से गाड़ी में घुस गया। कैमरा उठाकर विलियम ने गले में डाला और बैग कंधे पर लटकाते उसने गाड़ी लॉक कर दी और सर उठाकर देखा तो ओल्ड टाउन सुरमई बादलों से ढका हुआ था। चारों जानिब बस स्याह घूम रहे थे। अपनी चाल चलता वो आगे बढ़ गया। कुछ देर में ही हल्की हल्की बारिश होने लगी। यूं भी ईडन बरा में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसने बारिश की फ़ोटोग्राफी की और फिर कोकबर्न स्ट्रीट, ये एक दिलकश पथरीली गली है जो काफ़ी ढलवानदार और अजीबो-गरीब दुकानों से भरी पड़ी है। यहाँ काफ़ी बुटीक, कैफ़े और रेस्तुरां हैं। मैं द मिल्क मैन शॉप के सामने खड़े होकर उसने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी की तस्वीर उतारी। नीली, पीली, लाल और सब्ज झंडियों वाली गली, जिसकी पथरीली ज़मीन पर बारिश में चलना अलग ही लुत्फ़ देता है। उस गली में झंडियाँ ऐसी ही लगी थीं जैसे हमारे यहाँ 14 अगस्त पर गलियाँ सजाई जाती हैं। यहाँ ऊपर से ईडन बरा का नज़ारा बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई शहर कोहरे में लिपटा हुआ हो। तस्वीर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की और फिर कुछ देर घूमने के बाद वो वापसी के लिए मुड़ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसका रुख अब स्टर्लिंग की जानिब था। उसकी पिछली पौधों की म्यूज़िक वाली वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी। कई निजी कंपनियां उससे वो वीडियो ख़रीदना चाहती थीं, पर उसने नॉट फॉर सेल का ठप्पा लगा दिया था। उसका मकसद उन वीडियो से म्यूज़िक बनाना था, नेचुरल म्यूज़िक, और आजकल वो उसी पर काम कर रहा था।
ایڈن برا سے اسٹرلنگ 1 گھنٹے کا سفر تھا جو اس نے کافی تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ یہ قصبہ دیکھنے میں ایڈن برا جیسا ہی تھا۔ وہ اس وقت دی نیشنل والس کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ بلند و بالا وکٹورین سٹرکچر جو ایبی کرائگ ہل پر واقع ہے، اسے ولیم والس نے 13ویں صدی میں بنوایا تھا۔ پھر وہ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ اپنے سامان کا بیگ کندھے پر لادے وہ اب والس کے قریب کھڑا تھا۔ یہاں بھی بارش والا موسم تھا، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ والس ایک طرح کا ٹاور ہے۔ ٹاور کے اوپری حصے میں پہنچ کر اس نے بیگ سے اپنا سامان نکالا، ایک مشین کو ٹاور کی دیوار سے جوڑ دیا اور ہیڈ فون سے اٹیچ کرنے کے بعد اس نے مشین آن کر دی۔ تیز ہوا جب ٹاور کی دیواروں سے ٹکراتی تھی تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی تھی جو اس وقت ریکارڈ ہو رہی تھی۔ کیمرہ سے اس نے اس منظر کی ویڈیو بنائی اور پھر وہ واپس نیچے آ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گھومتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتا، عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے ہی وہ ٹوپی والا شخص کھڑا تھا جو اسے نیل کے کیفے میں ملا تھا۔ ارے بیٹا تم یہاں؟ وہ بے ساختہ ولیم کی جانب بڑھا اور اسے گلے لگایا۔ ولیم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ تو کوستا تھا اس رات کو جس رات اسے وہ شخص ملا تھا، پر یہ کیا؟ اس شخص کو ولیم یاد رہ گیا تھا۔ تم یہاں گھومنے آئے ہو؟ ولیم نے الگ ہوتے اس نے شفقت سے پوچھا۔ میں وہ کام کے سلسلے میں۔ جانے کیوں اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میرا گھر یہاں قریب ہی ہے اور میں تمہیں اچھی جگہ دکھاتا ہوں، اس نے بے تکلف پیشکش کی۔ نہیں، دراصل کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ ولیم نے جان چھڑانی چاہی۔ وہ حیران تھا اس آدمی کو وہ کیسے یاد رہ گیا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ ولیم انکار نہیں کر پایا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے قصبے کی جانب جا رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ولیم نے پہلا سوال کیا۔ یہاں اسکول میں ملازمت کرتا ہوں، تم کہہ سکتے ہو کہ پڑھاتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ شہر سے ہٹ کر چھوٹے قصبے میں رہ رہا تھا جہاں ایک ہی اسکول تھا اور اس آدمی کا گھر اسکول کے بعد آتا تھا۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس بار آدمی نے پوچھا۔ میں بس شوقیہ فیلڈ ریکارڈنگز کرتا ہوں، ولیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب اسے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ شوقیہ اور کیا کیا کر لیتے ہو؟ میں عام سا انسان ہوں، مجھے کچھ خاص آتا ہی نہیں ہے، وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ کس نے کہہ دیا تم عام سے انسان ہو؟ اللہ نے کسی کو عام نہیں بنایا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے انسان کو بڑی ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ دونوں اب اسکول کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ گھر یہاں سے تھوڑا دور ہے، چلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، ایشیائی چائے۔ اس آدمی کو اب تھوڑا سانس چڑھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر چلتے رہے تھے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک عمارت والے چھوٹے سے اسکول میں داخل ہوتے ولیم نے پوچھا۔ عیسیٰ، وہ مسکرایا۔ ولیم اب طائرانہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ عیسیٰ نامی شخص اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آفس نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھٹی ہو چکی تھی، بچے جا چکے تھے۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ولیم کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے عیسیٰ کمرے سے نکل گیا۔ ولیم نے بیگ اتار کر کرسی پہ رکھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک میز اور 3 کرسیاں، دیوار کے ساتھ لگا شیلف جس میں فائلیں لگی تھیں اور ایک دیوار پر لگی ڈھیر ساری تصویریں۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے قدم تصویروں والی دیوار کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اب پرشوق نگاہوں سے بچوں کے گروپس دیکھ رہا تھا۔ کئی سال پرانی تصویریں لگی تھیں۔ نگاہیں پھسلتی گئیں اور پھر ایک جگہ پر اس کی نگاہیں رک گئیں، پتلیاں جیسے ساکت ہو گئیں۔ ایک پرانی تصویر لگی تھی۔ اس نے کلائی سے تصویر صاف کی اور دوبارہ غور سے دیکھا، اور اگلے ہی پل ولیم کو اسکول کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تصویر افق اورنگزیب کی تھی، اس کی ماں کی، جو ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی اور گود میں 2 سالہ بچہ تھا۔ وہ ولیم تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ سینے کے مقام پر درد سا اٹھا۔ اس کی ماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ سر گھوم گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ آخر کیوں اس کا ماضی اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ کیوں ولیم جوزف ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ اس کا دل کیا وہ شدت سے چلائے، پر زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ جان بے جان سی ہو رہی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ ولیم جوزف کو ایڈونچرز کرنے ہیں؟ اسٹرلنگ کی فضا میں کئی ڈائنوں کے خوفناک کہے گونج اٹھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا۔ عنکبوت نے ولیم کے گرد اپنا شکنجہ سخت کیا۔
اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ ولیم پلیز ہیلپ می۔ سسکیاں چاروں جانب پھیل گئیں۔ ولی بیٹا، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ مٹے مٹے سے چہرے واضح ہونے لگے۔ وہ اب کانوں پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا، جسم میں لرزش واضح تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ 3 عورتیں، 3 کہانیاں، جن کا مرکزی کردار ولیم جوزف تھا، ایک نفسیاتی لڑکا جسے کوئی بھی یاد ماضی میں کھینچ لے جاتی تھی اور ماضی بھی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا وہ رازوں سے آشنا ہونے کے لیے تیار تھا؟ آپ بتائیں۔ اچھا جی، میں بتاتی ہوں، اگلا باب ہے پنجم۔ اچھا ہاں، تو کیا ہوا ہے آج کے ایپیسوڈ میں، ولیم کو وہ جگہ مل گئی ہے جہاں پہ وہ رہ چکا تھا، مطلب اس کی مدر کا ماضی اسے یہاں سے پتہ چلے گا، اور اس کو اب فجر نہیں نظر آتی تھی، پہلے آئی تھی نظر، لیکن پھر اس کو جب تھپڑ مارا تھا تو اس کے لیے سب کچھ نارمل ہونے لگ گیا تھا، لیکن اب پھر سے۔ اور اگر فجر کی بات کریں تو اس کی بھی رئیس سے ملاقات ہونے والی ہے، اور رئیس ہی بلقیس کا بیٹا ہے، جو فجر کی اماں کہتی ہیں کہ تمہارے بلقیس کی بیٹے سے شادی کرنی ہے، تو رئیس اس سے کسی طرح کا بدلہ لے رہا ہے، اس کو انتظار کروا رہے ہیں، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنا الگ سے نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے۔ رئیس الگ سے بدلے اور سزائیں دے رہا ہے اسے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کو سزا مل رہی ہے، اور رئیس کو جب پتہ چلے گا تب کیا ہوگا، وہ تو موت دے دیتا ہے جو اس کے ساتھ بے وفائی کرے۔ بھائی کیسی بے وفائی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہو اس کی وفا والے اور منار کیا چل رہا ہے۔ خیر کچھ کنفیوژن ہے، آگے جا کے کلیئر ہو جائے گی، اگلے چیپٹر میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ رکھیں تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔